السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ اعمال کیا ہیں جو انسان کو جنت میں لے جا سکیں اور جہنم سے بچا سکیں، اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے اعمال پیش بھی کیے، ہم نے بہت سے اعمال سیکھے، اور اب ہم ان اعمال پر اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ جنت کیسی ہے؟ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں؟ جنت جس کا ہم کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا کرتے ہیں، جنت جو ہماری خواہشوں کا مرکز، جنت جو ہماری تمام تمناؤں اور آرزوؤں کی انتہا، جنت جس میں ہم سب داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ جنت آخر کیسی ہے؟ آئیں ہم جنت کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں خوب نعمتوں میں زندگی بسر کی، اس نے دنیا میں ہر طرح کا عیش دیکھا، ہر طرح کا آرام دیکھا، اس نے دنیا میں دولت دیکھی، عزت دیکھی، شہرت، جاہ، مرتبہ، اچھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں، بہترین رہائش، یعنی اس نے دنیا کی تمام نعمتوں کا مزہ لیا۔ ایسے شخص کو لایا جائے گا اور پھر جہنم میں اسے ایک مرتبہ ڈبویا جائے گا، ایک غوطہ اسے جہنم میں دیا جائے گا، پھر باہر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے؟ کیا تم نے کبھی کوئی آرام دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کوئی راحت نہیں دیکھی، خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی، جس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو کبھی آدھے پیٹ کھانا کھایا، کبھی بھوکا ہی سو گیا، جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوا کرتے تھے، جس کے پاؤں میں اکثر پہننے کے لیے چپل نہیں ہوا کرتی تھی، جو ننگے سر رہا کرتا تھا، جسے آرام کا اور راحت کا پتہ ہی نہیں۔ اس نے دنیا میں صرف مشقت ہی مشقت دیکھی، اس نے دنیا میں صرف تکلیف ہی تکلیف دیکھی، اسے صرف آزمائشوں سے ہی گزرنا پڑا۔ اسے لایا جائے گا اور پھر اسے ایک مرتبہ جنت میں غوطہ دیا جائے گا، یعنی اسے ایک بار جنت میں ڈال کر پھر باہر نکال دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہے؟ کیا تم نے کبھی کوئی سختی دیکھی؟ تم نے کبھی کوئی پریشانی اور مصیبت دیکھی؟ وہ کہے گا، نہیں، خدا کی قسم میں نے آرام کے سوا تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے نعمت اور راحت کے سوا کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ یعنی جنت کے اندر صرف ایک بار کے غوطے میں وہ دنیا کی تمام طرح کی مشقتوں اور پریشانیوں کو بھول جائے گا، اور پہلا شخص جس نے دنیا میں نعمتوں کے اندر گھر کر زندگی بسر کی، وہ صرف جہنم میں ایک بار کے غوطے سے دنیا کے سارے آرام کو بھول جائے گا۔ اب آپ جنت کا تصور کیجئے کہ جنت کہ ایک شخص پوری زندگی مشقت میں، تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں، بلاؤں میں، فقر و فاقہ میں، تنگ دستی میں، کبھی مال میں کمی، کبھی اولاد میں نقصان، کبھی بھوک، کبھی خوف، وہ ہر طرح کی آزمائشوں میں گھرا رہا کرتا تھا، لیکن صرف ایک بار جنت میں کیا داخل ہوا کہ وہ اپنی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام غم، تمام فکر، تمام رنج، تمام الم، تمام درد، سب کچھ بھول گیا صرف ایک بار کے داخل ہونے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال بھی گزرا۔ ہم وہ چیزیں سوچ ہی نہیں سکتے جو کچھ ہمیں جنت میں ملے گا۔ ہم ان چیزوں کو اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی ہم اس دنیا میں تمنا کرتے ہیں، ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمیں جنت میں اس سے بڑھ کر ملے گا۔ یعنی وہاں تمام خواہشیں پوری ہوں گی،
تمام آرزویں جو انسان کی چاہت ہو سکتی ہے، انسان جو کچھ بھی خواہش کرے گا ہر چیز وہ اپنے سامنے پائے گا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھوں پر تیار کیا، پھر عرش کو اس کی چھت بنایا، پھر اللہ نے اپنی جنت کو اپنی رضامندی سے، اپنی رحمت سے اور اپنی مغفرت سے بھر دیا، اور اس میں نعمتوں کو، آرائشوں کو، آسائشوں کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا، اور اللہ نے جنت میں داخل ہونے کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ آپ جنت کی نعمت کا تصور اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اور جو لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کی صورتیں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی، اور اس کے بعد جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گی۔ جنتی جنت میں نہ پیشاب کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگ رہا ہوگا، ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے۔ یہ جنت اور جنت کی نعمت کی وہ صفت ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جنت میں ہمیں بہت ساری نعمتیں ملیں گی، بلکہ سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اعلان کر دے گا کہ اب میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے کبھی ناخوش نہیں ہوں گا۔ اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اس رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے عضو کو صحیح سالم بنایا، جس نے ہمیں عقل دی، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہم اپنے اس رب کو دیکھیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب صحابہ کرام چاند کو دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کہ اسے دیکھنے میں تم کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتے کہ تم ایک دوسرے سے کہو کہ مجھے دیکھنے دو، تم پیچھے ہٹو، میں دیکھ لوں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ جس طرح تم میں سے ہر شخص اس چاند کو آسانی سے دیکھ سک رہا ہے، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو اگر تم سے ہو سکے تو تم فجر اور عصر کی نماز کبھی قضا مت کرنا۔ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، طلوع شمس سے، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارا جی جو کچھ چاہے گا، تمہاری آنکھوں کو جون سی چیز بھائے گی، تمہیں ہر وہ چیز ملے گی، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، اس سے نکلنا نہیں ہے۔ جو شخص ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا وہ اس سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یعنی جنت میں تمام طرح کی نعمتوں کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر یہ کہ وہاں ہمیں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، ہم اللہ کو دیکھیں گے، ہم اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ جنت کی نعمتوں کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جنت میں لے جانے والے جو بھی اعمال ہیں، ہر وہ عمل جو ہمیں جنت میں لے جا سکے، جو ہمیں جہنم سے دور کر سکے، ہم اس عمل کا اہتمام کریں، ہم عمل پر آئیں۔ عمل کے بغیر زندگی کا کوئی معنی نہیں۔ عمل کے بغیر نہ انسان بنتا ہے، نہ سجتا ہے، نہ سنورتا ہے۔ عمل کے بغیر جب ہمیں دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی تو آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی؟ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آئیں ہم عمل پر اتریں، ہم عمل کریں۔ جب ہم عمل کریں گے تو اپنے سامنے اپنے عمل کو پائیں گے۔